تو ہم آج ہماری مقدر ہے، نصیب ہے کہ ہمیں کسی مرشد کی ضرورت ہے، کامل مرشد کی، جو ہماری روح کو کلمہ طیبہ کا ذکر عطا کر دے، جو ہمیں خاتمہ بالخیر کا طریقہ دے دے، قبر میں فرشتوں کے سوالوں کے جواب کا ڈھنگ سکھا دے، ہنر سکھا دے۔ اور یاد رکھیے اسی کلمے میں فرشتوں کے تینوں سوالوں کے جواب ہے، اور حشر میں بھی میرے آقا کہتے ہیں جب وہ قبر سے اٹھو گے تو پہلا سوال ایمان کے بارے میں ہوگا، اور اس کا سوال کا جواب کلمہ طیبہ میں پوشیدہ ہے۔ تو یہ سکون کا کلمہ ہے تو ہے، زندگی بھر دنیا میں رہ کے بھی اس کا ذکر کرو گے اپنی روح سے تو سکون تمہارا دل پائے گا، سکون سے رہے گا۔ تو اللہ تمہیں کہے گا جس کا دل سکون ہو گیا، پرسکون ہو گیا ذکر الہی سے، اسے اللہ کہتا ہے کہ اے سکون پانے والی روح، اے سکون پانے والی ذات، لوٹا میری طرف، تو مجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی۔ اب یہاں سے جانا ہے تو اسی کلمے سے ہی جس نے ہمیں جیتے جی سکون دلایا، اور ہمیں اپنے رب کے قرب میں پہنچانے والا بھی یہی کلمہ ہے۔ رب جسے ہمیں اپنا بنا لیتا ہے، اسی کلمے سے ہمیں سکون حاصل ہوگا۔ یہ قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے، یہی پاک کرے گا، یہی تقویٰ سکھائے گا، یہی کلمہ طیبہ ہے۔ اور قبر میں بھی فرشتوں کے سوالوں کا جواب اسی کلمے میں پوشیدہ ہے۔ اسی کلمے سے حشر میں ہم اللہ کے حضور کھڑے ہونے لائق ہوئیں گے، منہ دکھانے لائق ہوں گے، ورنہ یاد رکھو ہم رب کو منہ دکھانے لائق نہیں ہوں گے، ایک ایک سانس کا حساب لیا جائے گا۔ تو سوچو ہم نے اپنی سانسوں کو فضول گوا دیا ہے، بیکار رکھا ہے، دل کی دھڑکنوں کو بیکار کر دیا ہے ہم نے۔ تو اپنی سانسوں پہ ذکر الہی سوار کرنا ہے تو مرشد کامل کا دست بیعت بہت ضروری ہے، مرشد کامل کی رہبری ضروری ہے، مرشد کامل کی نسبت ضروری ہے، کیونکہ نسبت با خدا ہوگی تو سر چھپانے جگہ ہوگی، ہاتھ میں ہاتھ آ جائے گا تو زندگی پرضیاء ہوگی۔ یاد رکھو بزرگوں، دوستو، ہر شخص کے لیے اسی وجہ سے پیر ضروری ہے، جس کا پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہوگا، کیونکہ شیطان کا کوئی پیر نہیں تھا اور اس نے کسی کی محبت کو دل میں لایا نہیں، اب کسی کی محبت میں تڑپا نہیں، کسی کی محبت میں مچلا نہیں۔ یہ صرف اور صرف ہمیں، وہ بھی ایمان والوں کو جو کہ محبت رسول، محبت اولیاء اللہ میں مست ہیں، بزرگان دین کا ادب احترام کرنے والے، اپنے ماں باپ کا ادب احترام کرنے والے، اپنے پڑوسیوں کا ادب حقوق ادا کرنے والے، بال بچوں کا حقوق ادا کرنا ہے، محبت میں نہیں مرنا ہے، بیوی کا حقوق ادا کرنا ہے، اس کی محبت میں نہیں مرنا ہے، بچوں کا حقوق ادا کرنا ہے، اس کی محبت میں نہیں مرنا ہے۔ یاد رکھو پوری دنیا کا حقوق ادا کرنا ہے، اسی لیے اس کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ ہم پر حقوق العباد پہلے فرض ہے، مگر حقوق العباد اور اللہ سے ہمیں حب اللہ سے شدت سے محبت کرنا ہے۔ کیسے؟ رسول سے شدت سے محبت ہوئی تو اللہ سے ہوئی۔ جب دونوں کا ذکر کرو گے تو ذکر کرانے والا، ایمان دینے والا، پہلے اس سے محبت ہوگی، اس کی محبت خدا کی محبت۔ اللہ فرمانا رسول کی اطاعت ہی خدا کی اطاعت ہے، رسول کی محبت ہی خدا کی محبت ہے۔ رسول کا جو محبوب ہوا اللہ اس کا محبوب ہوا، کہہ رہا ہے نا قرآن میں۔ تو تڑپ کے سچے دل کے ساتھ محبت کرو اور کسی مرشد کامل کا دامن سے وابستہ ہو جاؤ، کسی پیر سے دست بیعت ہو جاؤ۔ یہ غوث پاک کا بھی فرمان ہے کہ اپنی روح کو کلمہ پڑھاؤ، زبان کو نہیں، زبان کا بھروسہ نہیں، زبان بے وفا ہے، دل بھی بے وفا ہے، یہ بعض کہیں کہیں مرتا ہے، زبان کہیں کہیں آپ کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے اور ہمیشہ چھوڑتی ہے، آج اچھا کہتی کل برا کہتی، آج پاک رہتی کل ناپاک رہتی۔ تو روح اللہ کی ڈالی ہوئی، اللہ پاک، اس کی روح پاک، اس کا ذکر پاک، تو پاک چیز پاک میں مقام کرے گی، یاد رکھو۔ اور اول کلمہ طیب ہے، پاک ہے، تو یہ دل میں مقام نہیں کرے گا، زبان میں نہیں کرے گا، بلکہ روح میں کرے گا۔ اس روح کی ذکر کی برکت سے یہ ذکر ہمارے دل کو بھی پاک کرے گا، زبان کو بھی پاک کر دے گا، ہمارے وجود کو بھی پاک کرے گا، ہمارے خیال کو بھی پاک کرے گا، یعنی سر تاپا ہمیں پاک کر دے گا۔ اللہ اس کے رسول پاک کا ذکر، اللہ اس کے رسول پاک کا ذکر ہمیں پاک کر دے گا۔ یاد رکھو مرشد کامل کی ضرورت ہے، نسبت کی ضرورت ہے۔ غوث پاک کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے، رسول پاک کا فرمان ہے کہ شیخ کامل تلاش کرو، اپنے مقدر کا پیر ڈھونڈو۔ پیر وہ حضرت بہاؤ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کہہ کے میں
تقریر کو اپنے بیان کو ختم کروں گا، اس کا اختتام کروں گا، تو حضرت باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں پیر کامل تلاش کرو، اور پیر کامل وہ ہے جو مردہ کو زندہ کر دے، زندہ کو مردہ کر دے۔ تو لوگ بڑے خوش ہوئے، سامعین بڑے خوش ہوئے، ناظرین جو دیکھ رہے تھے بڑے خوش ہوئے، جو حاضرین مجلس تھے بڑے خوش ہوئے، بڑا مجمع جمع ہوا تھا، واہ واہ سبحان اللہ۔ تو آپ بولے کہ رک جاؤ، باہو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ذرا ٹھہرو، بات پر غور کر لو، وضاحت کر لو، کہیں تم یہ سمجھ کے نہ خوش ہو جانا، یہ سمجھ کے نہ مچ لو کہ تمہارے گھر میں تمہاری ماں، تمہارا بیٹا، تمہارا بھائی، تمہاری بیوی مری پڑی ہے، پیر صاحب زندہ کر دیں۔ دیکھو کامل پیر کسے کہتے ہیں؟ حضرت باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سمجھا رہے ہیں ہمیں کہ کامل پیر وہ جو مردے کو زندہ کرے، اور مردہ وہ نہیں کہ تمہاری ماں، تمہارا باپ، تمہارے بھائی، تمہارے عزیز و اقارب مرے پڑے ہیں اور تم کہو کہ پیر صاحب زندہ کر دیں۔ تو اس دھوکے میں نہیں آنا، یہ مردہ نہیں۔ اللہ مارے ایک بار، ولی مارے دو بار، موت کی تکلیف آپ جانتے ہیں ہر شخص کو سہنا پڑتی ہے، تو ولی زحمت نہیں رحمت ہوتا ہے، اور زندہ کر بھی دیا، کتنے دن جیے گا، پھر مرے گا نا، پھر مرے گا کہ نہیں؟ تو ویسا زندہ کرے پیر وہ ہوتا ہے کہ ایسا زندہ کر لے کہ کبھی مرے ہی نہیں، پیر وہ ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں نہ سمجھنا کہ تمہاری ماں، تمہارا بیٹا، تمہارے بھائی، تمہاری اولاد، تمہارے عزیز مرے پڑے ہیں تو پیر زندہ کر دے، ہرگز نہیں۔ پیر کامل وہ کہ تمہاری روح جو ذکر الہی کے بغیر مردہ ہے۔ میرے آقا فرماتے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، کل نفس یخرج بغیر ذکر اللہ فہو میت، بغیر ذکر الہی کے ایک سانس بھی نکلے پس وہ مردہ ہے۔ تو یاد رکھو بغیر ذکر الہی کے ذکر کر، بغیر ذکر الہی کے جینے والا مردہ ہے، اس کی سانس چل رہی ہے مگر حقیقت میں میرے آقا اسے مردہ کہتے ہیں۔ اور بخاری شریف کی بھی حدیث ہے کہ ذکر الہی کرنے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں بخاری شریف کی حدیث میں بھی۔ تو پیر کامل وہ ہے کہ اپنی توجہ خاص سے اور ذکر کلمہ طیب، ذکر الہی جو افضل الذکر ہے، صحیح سے، صحیح ڈھنگ سے، تصور کے ساتھ، محبت الہی کے ساتھ آپ نے معرفت الہی جگا کر، معرفت الہی کی طرف راغب کر کے، اللہ اس کے رسول کی سچی محبت جگا کے وہ ذکر آپ کی روح میں بسا دے، آپ کی مردار روحوں کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے زندہ کر دے، وہ پیر کامل ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت باہو رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر کہتے ہیں کہ زندے کو مردہ کر دینا، یہ پیر کامل وہ ہے، اس کی پہچان ہے کہ مردہ کو زندہ کرنا، زندے کو مردہ۔ تو مردہ کو زندہ کرنے کی مثال آپ نے سنی بیان، اب زندے کو مردہ کر دینا۔ تو باہو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زندے کو مردہ، تو یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا پڑوسی کوئی تمہارا دشمن ہے، کوئی ظالم ہے، کوئی تم پہ ظلم کرتا ہے، کوئی تمہارا رقیب ہے، اسے مار دیں پیر صاحب کوئی منتر مار کے، تمہارے دشمن کو فوت کر دیں، تمہارے دشمن کا خاتمہ کر دیں، یہ سمجھنا نہیں، ایسا کرنے والا پیر کامل نہیں، وہ ڈھونگی ہے، دھوکے باز ہے، خود بھی غافل ہے، تمہیں بھی غافل رکھتا ہے، توہم پرستی سکھاتا ہے۔ تو کیا ہے؟ تمہاری زندہ نفس کو، جو نفس امارہ ہمارا باپ بنا بیٹھا ہے، جو تمام برائی کا حکم دے رہا ہے ہمارے بھیتر رہ کے، قرآن کہتا ہے کہ نفس امارہ پاک نہیں ہے، یہی ہمیں تمام برائیوں کا حکم دیتا ہے اور ہم اس کے تابع ہیں، ہم اس کے تابع ہیں، جبکہ ہمیں رسول کے تابع ہونا ہے تاکہ ہم اللہ کے محبوب، اللہ ہمارا محبوب ہو جائے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ ہم اللہ کے اگر محبوب بننا چاہتے ہیں، اللہ کو محبوب بنانا چاہتے ہیں تو رسول کے تابع ہو جائیں۔ اور مگر ہر انسان، ہر شخص اپنی نفس کے تابع ہے، نفس امارہ کے حکم پر چل رہا ہے، نفس امارہ جہاں دوڑتا ہے یہ بھاگتا ہے، خواہشوں کو لے کر مسجد میں جاتا ہے، خواہش رکھ کے عبادت کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اپنی خواہشوں کو معبود نہ بنانا، تو خواہشوں سے پیچھا چھڑانا ہے، معبود حقیقی کو دل، دماغ، خیال و تصور میں رکھنا ہے، تو پیر کامل کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں باہو رحمۃ اللہ علیہ، پیر کامل وہ ہے کہ ذکر الہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ضرب سے
تمہاری زندہ نفس امارہ کو مردہ کر دے اور تمہاری روح مردار کو ذکر الہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ذکر سے زندہ کر دے، زندہ نفس کو اس کے ذکر کے ضرب سے مردہ کر دے۔ یہ پیر کامل ہے۔ پیر کی ضرورت اسی لیے ہے کہ خاتمہ بالخیر سکھائے، تمہیں اپنے رب کی محبت سکھائے، رب سے بے تحاشا شدت کے ساتھ محبت کرنے والا بنائے۔ شدت سے محبت جبھی ہوگی کہ گہرے سے گہرے میں ہو، گہرے سے گہرے میں ہمارے بھیتر روح ہے تو اپنی روح میں اس کا ذکر بساؤ، تو اس روح کی ذکر کی برکت سے دل پاک ہوگا، نفس زیر ہوگا، خیال پاک ہوگا، اور جب پاک ہوگا تو ہر چیز پاک نظر آئے گی اور وہ اللہ پاک نظر آئے گا، اللہ کے رسول نظر آئیں گے، ان کی حقیقی محبت سمجھ میں آئے گی، ہم گواہ ہو جائیں گے اور گواہ بن کر اپنے رب کو جانیں گے، پہچانیں گے، پائیں گے، اس دنیا سے لوٹ جائیں گے۔ یہی رب نے وعدہ لیا تھا، یہی وعدہ کر کے آئے ہیں۔ تو لہٰذا بزرگ دوستو، اللہ ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ اپنے رب کے ذکر کو اپنی روح میں بسائیں، کسی پیر کامل کا دامن پکڑیں، اور جو پیر کامل کا دامن پکڑ چکے، جنہیں پیر کامل مل چکے ہیں، جنہیں ذکر روحی مل چکا ہے، وہ اپنے پیر کے زیر سایہ رہ کے، ان کی رہبری میں، ان کی سرپرستی میں رہ کے، ان سے محبت، رسول سے محبت، ان کا دیدار، رسول پاک کا دیدار، ان سے محبت، اللہ سے محبت، اللہ سے محبت، رسول سے محبت، رسول سے محبت، مرشد سے محبت، ان کو جدا کر کے نہیں رکھنا، ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی، جدا ہو جاؤ گے۔ اللہ انسانی شکل میں آپ کے سامنے آئے گا، تو جس مرشد کے ہاتھ میں آپ ہاتھ دے کر وعدہ کرو گے ید اللہ فوق ایدیہم، اسی شکل میں رب محشر میں آپ کے سامنے آئے گا، ورنہ جسے آپ نے کبھی دیکھا نہیں، مانا نہیں، پہچانا نہیں، انجانے میں آ کے کوئی آدمی آپ کو کہہ دے میں تمہارا رب ہوں تو مانو گے کیا؟ کوئی نہیں مانے گا۔ تو یہی منافقوں کا حال ہوگا، جنہوں نے زندگی بھر کسی مرشد کا دامن نہیں پکڑا، دست ید اللہ نہیں پکڑا، کسی کامل پیر کا دامن نہیں پکڑا، کسی کے حلقے عرادت میں نہیں آئے، کسی سچوں کی صحبت میں نہیں آئے، تو پھر ان کا حال کیا ہوگا؟ وہ انکار کر دیں گے، اور ان کا انکار کرنا حق ہے، کیونکہ انہوں نے کسی کو پکڑا ہی نہیں، کسی ہاتھ میں ہاتھ دے کے کہا نہیں کہ ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ جب ہاتھ اللہ کا تو ذات کس کی؟ یہ جلوہ کس کا؟ اللہ نے خود حکم دیا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ کے لیے ہی برائی سے بچنا، اللہ کے لیے ہی لوگوں سے دوستی کرنا، اللہ کے لیے ہی لوگوں سے دور ہونا، منشا تمہارا اللہ ہو، اپنے اللہ کو پانے کے لیے ہی وسیلہ تلاش کرنا، نہ کہ دنیا، نہ کہ عقبہ، نہ کہ بخشش، نہ کہ جنت۔ اللہ کو پانے کے لیے، اپنے رب سے ملنے کے لیے، اپنے رب کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اپنے معبود حقیقی سے محبت بے تحاشا کرنے، شدت کے ساتھ کرنے کے لیے ہی وسیلہ تلاش کرنا۔ اور وہ وسیلہ کیا ہے؟ پیر کامل ہے، مرشد کامل ہے، ان کا دیدار ہی رسول کا، اللہ کا دیدار، ان کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، رسول کا ہاتھ، ان کا ساتھ اللہ رسول کا ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے تم جس کی سنگت میں مرو گے اسی کی سنگت میں اٹھائے جاؤ گے۔ تو لہٰذا بزرگوں دوستو، ہمیں یہ فریضہ ہے ہمارا کہ تقوی کا کلمہ حاصل کریں، اور حاصل کسی پیر کامل سے ہوگا، کیونکہ جو اس کی تلقین بھی کرے گا، جو کلمے کی جہت سمجھائے گا، کلمے کے ظاہری اور باطنی معنی سمجھائے گا، کلمے میں کس چیز کا انکار ہے، کس چیز کی نفی ہے، کس کا اثبات ہے، نہیں کیا نہیں ہے سو کیا ہے، اللہ کیسا اللہ ہے، کیسا نظر آتا ہے، اس کی رحمت، اس کی معبودیت، اس کی ربوبیت ہمیں سمجھ میں تبھی آنے والی ہے جب ہم کسی پیر کامل کے دست بیعت ہو جائیں گے، اور اسی جلوے میں اللہ کا جلوہ، اور اللہ ہمارے سامنے محشر میں آئے گا تو بے ساختہ ہم پکار اٹھیں گے کہ بے شک تو میرا رب ہے، کیونکہ یہاں ہم نے مانا تھا تو وہاں بھی مانیں گے، جس نے یہاں نہ مانا وہ وہاں بھی نہ مانے گا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔